ایران کا وفد پاکستان کا ایک روزہ یا 2 روزہ دورہ کر کے واپس چلا گیا، اور جب وہ چلے گئے ان کے جانے کے بعد امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کو نہیں بھیج سکتے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے جنہیں دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں، بہت تھوڑی چند لوگ انہیں جانتے ہیں۔ لیکن اصل میں سچویشن یہ تھی کہ دونوں پارٹیوں کے لیے ون ون پوزیشن تھی، فیس سیونگ والی بات تھی۔ ایرانی چلے گئے تو امریکہ نے یہ اعلان کیا، امریکنز نے یہ اعلان کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے اسلام آباد کو کھولنے کا بھی اعلان کر دیا۔ فیض آباد اڈے کے علاوہ پورا اسلام آباد میں جو کام ہے وہ مطلب اس کی جو بندش تھی اسے ختم کر دی گئی ہے، ورکنگ ڈیز جیسے شروع ہوں گے تو زندگی معمول پر آ جائے گی۔ اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اب یہ معاملات امریکہ اور ایران کہاں جا کے سیٹل کرتے ہیں یہ ایک الگ ایشو ہے۔ عمان میں تو یہ سیٹل ہو نہیں سکتے جہاں عباس عراقچی گئے ہیں۔ رشیا کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی نیگوسیشن کر سکے اور امریکہ کو کسی بات پر قائل کر سکے۔ چین پہلے اس معاملے میں منع کر چکا ہوا ہے، تو یہ صورتحال اب کس طرف جائے گی آنے والے چند دنوں میں پتہ لگے گا۔ امریکہ نے بحری محاصرہ ختم نہیں کیا ہے ان کا ایران کا، اور آبنائے ہرمز کے اندر سے بھی گزرنے والی جو ٹریفک ہے وہ اپنے طریقے سے گزر رہی ہے، اور ایرانیز جو ہیں وہ اس میں کوئی خاص ان کو کسی کو تنگ نہیں کر پا رہے ہیں۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق تجارتی جہاز جو ہیں وہ گزرتے ہیں، ان کو وہ چھیڑ نہیں سکتے، اور امریکہ نے یہ بھی کہہ دیا ہوا ہے، آرڈر دے دیا ہوا ہے اپنی نیوی کو کہ اگر ان کے بوٹس فاسٹ موونگ بوٹس اگر ذرا سے بھی کسی جہاز کی طرف موو کریں یا ذرا سی بھی اس ایریے میں موو کرتی نظر آئے تو ان کو اڑا دو۔ یہ جو صورتحال ہے یہ اب روزانہ کا $500 ملین کا ایران کا نقصان ہے۔ ایران کی کوئی دوسری آمدنی ہے نہیں، یہ تیل اور فیول ہی ان کی، گیس اور آئل ہی ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے، اور وہ بلکہ پہلے بھی ان کو بہت کم مطلب دنیا میں جو ریٹس ہیں اس سے کوئی 70% کم ریٹ پہ اگر دنیا میں پیٹرول فرض کر لیں $100 یا $80 پر بیرل بکتا ہے تو ایران کو $40 پہ بیچنا پڑتا ہے، $30 پہ بیچنا پڑتا ہے، چونکہ ان کے اوپر سینکشنز ہیں، مزید پابندیاں بھی ان پر لگا دی گئی ہیں۔ قالیباف نے یہ کہا بھی ہے، وہ خیر ہوا میں تیر چلاتے رہتے ہیں کہ ہم ڈالر سے سویپ کر کے UN میں تجارت شروع کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کچھ ہوگا تو تجارت کریں گے نا آپ۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنا ایران کے لیے یہ اس کی لائف لائن ہے یہ $500 ملین، اور ان کی جو قیادت ہے اس کے بیانات سے اب یہ ثابت بھی ہونا شروع ہو گیا وہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہمارا محاصرہ ہر صورت میں ختم کیا جائے، ایک دفعہ ہمارا محاصرہ ختم کر دیں، ہمیں یہ تجارت کرنے دیں، ہمیں برقرار رہنے دیں گورنمنٹ کے اندر، ہمیں نہ چھیڑا جائے، ہمیں ٹارگٹ نہ کیا جائے، تو ہم سب کچھ سرنڈر کرنے پہ تیار ہیں۔ بیسیکلی دے وانٹ دس۔ انہیں کوئی اب نیوکلیر بام سے کوئی دلچسپی نہیں، پہلے بھی نہیں تھی، وہ بنا نہیں سکتے تھے، صرف بلیک میل کیا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بیلسٹک میزائل اور یہ اور وہ ساری اپنی عوام کی سیٹسفیکشن کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف کیئر سٹارمر جو ہیں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جو ہے اعلان کیا، انہوں نے کہا ہم برطانیہ میں پاسداران انقلاب کو ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے اوپر ہی پابندیاں ہیں، اصل میں انہی پابندیوں کی وجہ سے IRGC کے اوپر پابندیاں ہیں، اسلامک ریولوشن گارڈز کوپ جو ہیں ان کے اوپر، اور انہی کی وجہ سے ایران کے اوپر پابندی ہے۔ اب اگر کیئر سٹارمر برطانیہ میں انہیں ڈکلیئر کرتے ہیں ٹیررسٹ گروپ، تو برطانیہ میں جو تھوڑے بہت ان کے اثاثے اور ایسٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ بھی فریز کر لیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر اقوام متحدہ میں جا کے ان کو جنرلی وہاں پہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے ایک مرتبہ پھر اوور آل مزید ترمیم کرتے ہوئے IRGC کو ٹیررسٹ، تو یہ طالبان کے بعد دوسری رجیم ہوگی جو ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ اپنے طور پہ کر ہی کچھ نہیں سکتے، کوئی بھی چیز ان کے اختیار میں نہیں رہے گی، چونکہ جس طرح افغانستان میں طالبان برسر اقتدار ہیں اسی طریقے سے یہ ایران میں برسر اقتدار ہیں۔ جب انہیں ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ان کے کسی بھی معاملے کو لیگل قرار ہی نہیں دیا جا سکتا، حکومت ہی لیگل ہو جائے گی نا۔ یہ بھی دلچسپ امر ہے۔ سچویشن وہیں آ گئی ہے، بیچ میں تمام کھیل کھیلتے کھیلتے آپ مجھ پہ بیلسٹک میزائل فائر کریں یا ڈرون چلائیں یا میں آپ کے اوپر بمباری کروں، میں یہ کر دوں وہ کر دوں، وہ دنیا نے یہ جس طریقے سے شروع کی تھی they are completing it according to the plan، بالکل اسی طریقے سے پلان کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے ان کی ملٹری لیڈرشپ ماری ہے، جو چھوٹے موٹے اثاثے تھے وہ ختم کیے، اب محاصرہ کر لیا ہے، کسی بھی وقت وہ خارق کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں، خارق کو ڈسٹروائے نہیں کریں گے چونکہ تیل انہوں نے استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ان کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے ان کے مزید اثاثے فریز کر دیے جائیں گے، اور
उसी को इस्तेमाल करते हुए ईरान को ब्लैकमेल किया जाएगा, लेकिन रजीम चेंज नहीं होगी। ये बहुत अफसोसनाक बात है। आप पहले ही तालिबान के नाम पे अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी रजीम बिठाए हुए हैं जो गैर कानूनी भी है, जिसके ऊपर पाबंदी भी है, फिर भी आप उनके साथ चलते हैं। अब पासदारान इनकलाब को आप डिक्लेयर कर देंगे कि ये टेररिस्ट हैं, लेकिन उन्हें वहाँ तब्दील नहीं करेंगे, तो ईरान के अवाम का कसूर क्या है? अफ़गानिस्तान में तो 2.5-3 करोड़ आबादी है, ईरान की 10 करोड़ के करीब आबादी है। तो 10 करोड़ में से 8 करोड़, 8.5 करोड़ लोग तो इनके बदतरीन मुखालिफ हैं। तो जब आप इन पे पाबंदियां लगा रहे हैं तो वो जो मकामी लोग हैं उनको उनका राइट भी तो देना। लेकिन ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी ग्रुप के ऊपर कोई पाबंदी लगा देते हैं, पाबंदी लगाने के बाद उसके सारे असासे रोक लेते हैं, उसके साथ तिजारत नहीं करते, लेकिन उसको वहाँ से किक आउट नहीं करते जहाँ उन्होंने कब्जा किया होता है। ये गलत बात है, ये तरीकाकार गलत है। अगर आपने करना है तो आपको मजमूई तौर पे इन पे सैंक्शंस लगवाने के बाद इनका खात्मा भी करना होगा। ईरान के अंदर ईरान की आवाम की उमंगों के मुताबिक हुकूमत ला के देनी होगी। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है कि अमेरिका या यूरोप शायद ऐसा कर भी दे, लेकिन ईरान के कुछ हमसाए शायद इस बात के हक़ में नहीं है, क्योंकि ये तयशुदा बात है कि अगर वहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है, अवामी नुमाइंदगी वाली हुकूमत आ जाती है, तो 10 से 15 साल में, 20 साल में वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। उसमें इतना पोटेंशियल है।